بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا آغاز ایک عام مسلمان نوجوان زہد سے ہوتا ہے۔ زہد ایک عام سا لڑکا تھا جو بظاہر ایک عام سی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ نہ ہی بہت نیک تھا اور نہ ہی گناہ گار، لیکن وہ دنیا کے جھمیلوں میں اتنا کھو چکا تھا کہ آخرت کا تصور بھی اسے اجنبی سا لگتا تھا۔ زہد کے والد ایک دیندار شخص تھے، روزانہ قرآن پڑھنے مسجد جاتے اور اکثر زہد کو بھی نماز کی تلقین کرتے، لیکن زہد ہمیشہ یہی کہتا کہ ابو ابھی وقت ہے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، موت ابھی بہت دور ہے۔ یہ جملہ زہد اکثر دہرایا کرتا۔ وہ سمجھتا کہ موت صرف بوڑھوں کے لیے ہے۔ ایک دن زہد اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گیا جہاں موسیقی، ہنسی مذاق اور دنیاوی خوشیاں ہر طرف تھی، لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ زہد کو ایسا محسوس ہوا جیسے دل بند ہونے لگا، وہ سانس رکنے لگی ہو اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو، اور وہی ایک اجنبی سی مخلوق اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ سفید لباس، نہایت نورانی چہرہ، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی۔ زہد نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح لینے آیا ہوں۔ زہد کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کا دل لرز گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ابھی نہیں، پلیز ابھی نہیں، میں نے ابھی تو زندگی جینا شروع کی ہے، میں نے ابھی تو توبہ بھی نہیں کی، پلیز تھوڑا سا وقت دے دو۔ ملک الموت نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں دنیا میں 25 سال دیے گئے، تم ایک دن بھی اللہ کی یاد میں نہیں گزارا، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن، نہ والدین کی بات مانی، نہ ہی کسی کی مدد کی، تمہاری مہلت ختم ہو چکی۔ زہد کی چیخ نکل گئی، لیکن پھر ایک اور فرشتہ نمودار ہوا، اس کا چہرہ اور بھی زیادہ نورانی تھا، آواز نہایت نرم تھی۔ اس نے ملک الموت کو روک دیا۔ رکو۔ ملک الموت چونکا۔ یہ وہ فرشتہ تھا جو زہد کے نیک اعمال کا محافظ تھا۔ اس نے کہا، زہد نے ایک بار رات کو تنہائی میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، شاید تم بھول گئے ہو لیکن ہم نے دعا لکھ لی تھی، اللہ کے حکم سے اس کے لیے ایک اور موقع ہے۔ ملک الموت نے سر جھکایا اور غائب ہو گیا۔ زہد کی آنکھ کھلی، وہ سینے میں شرابور تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہ ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا، تم معجزاتی طور پر بچ گئے اور تمہارا دل کچھ لمحوں کے لیے رک گیا تھا۔ زندگی سے آنسوں، زہد کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے اور وہ رونے لگا، سجدے میں گرا اور پہلی بار دل سے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے تیری طرف پلٹنا ہے۔ اس دن کے بعد زہد کی زندگی بدل گئی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، ماں باپ سے محبت کرنے لگا، غریبوں کی مدد کرتا، دوسروں کے لیے دعائیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا، زہد نے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھانا، لیکن اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ رہتی تھی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، لیکن کتنے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا۔ وہ ہر نوجوان کو یہ کہتا، اپنی توبہ کو کل پر مت چھوڑو، کیونکہ کل کی کوئی ضمانت نہیں۔ ایک دن زہد کو مدینے جانے کا موقع ملا۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیا۔ وہاں اس کی آنکھوں سے آنسوں رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور پھر اس عظیم فضل کو کہ اللہ نے اسے ایک اور زندگی دی۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ مدینہ سے واپسی پر جہاز میں زہد نے ایک شخص کو دیکھا، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، موسیقی سن رہا تھا، عورتوں کی باتیں کر رہا تھا، نماز سے غافل تھا۔ زہد نے نرمی سے کہا، بھائی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔
وہ شخص ہنسا اور کہا ابھی تو بہت وقت ہے یار، موت کو ابھی فرصت نہیں۔ زہر کو ایک لمحے کے لیے اپنا ماضی یاد آیا۔ اس نے نرم لہجے میں صرف اتنا کہا میں بھی کبھی ایسا ہی سوچتا تھا، لیکن ایک دن موت میرے سامنے آ گئی تھی اور تب ایک فرشتے نے مجھے بچا لیا، لیکن یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اتنے میں جہاز ہلنے لگا، ہوا میں جھٹکے آئے، اعلان ہوا ہمیں کچھ فنی خرابی کا سامنا ہے، بریک گرم، سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ وہی شخص جس نے ہنسی اڑائی تھی زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ایک موقع دے دے۔ زہد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابھی وقت ہے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، دل سے توبہ کرو۔ اور الحمدللہ جہاز کو بحفاظت زمین پر اتار لیا گیا۔ یہ واقعہ زہد کی زندگی کا دوسرا بڑا معجزہ تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ پوری زندگی لوگوں کو موت کی حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ آج وہ یوٹیوب پر ایسی ہی کہانیاں سناتا ہے جیسے یہ کہانی آپ سن رہے ہیں۔ شاید آپ کے لیے بھی یہی لمحہ ہو، پلٹنے کا، توبہ کا، اللہ سے رجوع کرنے کا، کیونکہ موت قریب ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، کب بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہماری اصلاح کے لیے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔